اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا هم ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا طے کر دیا ہے۔ ایک ہے سابقون، اگاڑی رہنے والے، سبقت کرنے والے۔ دوسرے ہیں اصحاب یمین، رائٹ سائٹ والے۔ اور تیسرے ہیں اصحاب مشأمہ، لیفٹ سائٹ والے۔ 2 جنتی ہے، ایک جہنمی ہے۔ لیکن اب پہلی گفتگو چل رہی ہے السابقون السابقون، یہ سبقت کرنے والے کون ہوں گے؟ آگے بڑھنے والے، چونکہ ان کے بارے میں یہ کہا کہ یہ اگلوں میں زیادہ ہوں گے، پچھلوں میں کم ہوں گے۔ تو ہمیں سب سے بڑا سوال یہ ہو رہا ہے کہ پچھلے تو ہم ہی لوگ ہیں، یہی امت سب سے آخر میں ہے، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو فکر یہ ہو رہی ہے کہ اس امت کے لوگ پچھلے تو کیا مطلب، تو سبقت کرنے والے اگلی امتوں کے ہوں گے، حالانکہ اس امت کی اتنی ساری فضیلت آئی جو آگے آ رہی ہے۔ اس کے لیے علماء کی 3 قسم کی رائے ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ اگلے لوگوں سے مراد آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے لوگ آئے ان میں آگے بڑھنے والے لوگ زیادہ ہوں گے، اور آگے بڑھنے والے اس امت کے کم رہیں گے۔ تو اس میں کوئی اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک خود انبیاء علیہ السلام ہی 2 لاکھ سے زیادہ ہے، 1,24,000، بعض روایت میں 2 لاکھ تک کہا ہے۔ اور پھر ان کے جو خاص لوگ ہوں گے تو پھر اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ یہ قول ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس قول کو اختیار کیا ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ اس امت کے جو پہلا طبقہ ہے وہ سابقین میں زیادہ رہیں گے، اور اس امت کا جو آخری حصہ ہے اس میں سبقت کرنے والے لوگ کم ہوں گے۔ اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ جو تھے، جن کو قرآن نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہہ دیا، وہ 1 لاکھ سے زیادہ تھے، 1 لاکھ سے
زیادہ تھے، اور بعد والے کم رہیں گے. سمجھ رہے بات کو؟ ہاں، یہ دوسرا قول ہے. اور ایک تیسرا قول یہ ہے کہ اگلے سبقت کرنے والے لوگ سے مراد وہ ہے کہ جو خود ایمان لائے اور خود اپنی ذات سے اعمال صالحہ کیے، یہ لوگ. اور دوسرے لوگ جو اب پچھلے لوگوں میں سے جن کو کہا، تو اس سے وہ لوگ مراد ہوں گے کہ جن کے ساتھ ان کی اولاد لگی ہے، ایمان والے، ماں باپ کے ساتھ ان کی اولاد کو ملایا جائے گا. تو جو اولاد ہے وہ اصحاب یمین میں سے، اور جنہوں نے خود اعمال کیا وہ بڑی جماعت ہوگی. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو دوسرا ایک قول اور ہے، وہ یہ ہے کہ جتنی بھی امتیں اس دنیا میں آئی، جتنے بھی نبی اس دنیا کے اندر آئے، ان سارے نبیوں کے زمانے میں جو لوگ رہے وہ زیادہ رہیں گے جو آگے بڑھنے والے ہوں گے، اور ان کے زمانے کے بعد جو اس امت میں آئے وہ پچھلوں میں رہیں گے. وہ تو ہمیشہ ایسا ہی رہا ہے. بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ تقوی، طہارت اور جو ان کا درجہ تھا، اب آج کا تھوڑی. آج کا انسان وہاں تک کہاں پہنچ سکتا ہے؟ ہمارے جماعت والے تو بولتے رہتے صحابہ جیسی محنت ہے، صحابہ جیسی محنت، اس کو محنت کہتے ہیں. خالی بولتے ہم لوگ، حقیقت تو کچھ ہے نا. بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے بولا نہیں، صرف انہیں کر کے دکھایا. انہیں بیٹا نہیں دیکھا، بیوی نہیں دیکھی، کچھ نہیں دیکھا، قربانیاں ان کی ہیں. ہاں، اسی لیے نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو یہ صحابہ کرام ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو ہر نبی کی جو امت میں، نبی کے زمانے میں جو لوگ رہے، ان میں سے اکثر لوگ سابق میں سے رہیں گے، اور اس نبی کی امت میں جو پچھلے لوگ ہوں گے وہ سبقت کرنے والے کم رہیں. میری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ جنت میں جو آگے فرسٹ کیٹیگری کے جو لوگ ہوں گے وہ ہر نبی کے زمانے کے لوگ ہوں گے، وہ زیادہ ہوں گے، اور نبی کے زمانے کے بعد جو آئے ہوں گے وہ کم ہوں گے. آج کے زمانے میں ہم صحابہ جیسا تقویٰ کہاں لا سکتے ہیں؟ کیونکہ وہاں تو حضور کو ایسے دیکھا، ایمان کے ساتھ گیا، کام بدل گیا. مطلب یہ کہ اس کا درجہ ہو گیا رضی اللہ عنہ، بس. اب یہ جو آج کے زمانہ کا، وہاں کہاں پہنچ سکتا ہے؟ جیسے جیسے نبی کے دور سے دوری ہوتی ہے، ایسے ایسے نور نبوت کم ہوتا جاتا ہے. اتنی برائیاں لوگوں میں زیادہ آتی جاتی ہے. میری بات سمجھے؟ ہاں. تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. سبقت کرنے والے، کیا ہی سبقت کرنے والے، ارے وہ لوگ تو مقرب ہیں اور نعمت کی جنت میں ہوں گے. اگلے لوگوں میں زیادہ ہوں گے، پچھلے میں کم ہوں گے. تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو ان لوگوں کے بارے میں کہا ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم پر بہت بھاری گزرا. کیوں بھاری گزرا؟ کہا کہ یہ کہا گیا کہ اگلوں میں لوگ زیادہ ہوں گے، پچھلوں میں کم. تو ہم تو پچھلوں میں ہیں، یہ آخری امت ہے. تو صحابہ کو تھوڑا بھاری پڑا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ جنت والوں میں 1/4 تم لوگ ہوں گے. پھر فرمایا کہ 1/3 ہوں گے. پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں، جنت والوں میں آدھے تم لوگ ہوں گے. اور پھر دوسرا جو آدھا ہوگا وہ دوسری امتوں میں تقسیم ہوتا رہے گا. اس کا کیا مطلب؟ کہ اس امت کے لوگ زیادہ ہوں گے. وہ تو روایت میں، کتابوں میں
120 صفحے لگے گی، اس میں 80 صفحے تقریباً اس امت کی ہوگی ہیں، تو 2/3 ہو گیا. اچھا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ نے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیت اذا وقعت الواقعہ یہ سورت نازل ہوئی، تو اس میں جب سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین آئی کہ بھئی پہلے لوگوں میں سے زیادہ لوگ فرسٹ کیٹیگری میں ہوں گے اور آخر والوں میں کم فرسٹ کیٹیگری کے لوگ ہوں گے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ سلۃ من الاولین وقلیل یہ جو کہا ہے وہ ہمارے لوگوں میں سے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، 1 سال تک چپ رہے. پھر جب سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین پھر نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر آؤ سنو اللہ تعالیٰ نے کیا نازل فرمایا ہے. تو پھر حضور نے فرمایا کہ آدم سے لے کر مجھ تک اگلے لوگ اور میری امت وہ بھی ایک سلہ ہے، وہ بھی ایک بڑی جماعت ہوگی میری امت میں سے، اور ہمارا جو سلہ ہوگا وہ مکمل نہیں ہوگا یہاں تک کہ سودان سے ہم مدد لیں گے اونٹوں کے چرانے والوں میں سے، ان لوگوں میں سے جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی گواہی دیتے ہوں گے. تو بہت ساری روایتوں میں ہے کہ جنت والوں میں 1/4 3/4 یا 2/4 مطلب کہ الگ الگ قسم سے آدھے جنتی اس امت کے ہوں گے. اور دوسرا قول جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ سابقون سے مراد اس امت کے صحابہ، اور دوسرے نمبر کے جو کم ہوں گے وہ آخر والے ہوں گے. اور اس کے لیے بھی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اور ابن سیرین رحمت اللہ علیہ، ان دونوں کا جو پہلا قول تھا وہ حضرت حسن بصری کا تھا، اور دوسرا جو قول تھا یہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کا ہے کہ سلۃ من الاولین اس امت کے ہوں گے. اور صحابہ کرام اور دوسرے تابعین سب امید رکھتے تھے کہ سب کے سب سلہ جو ہے وہ اس امت کے ہو. خیر، تیسری بات یہ ہے کہ جس کو میں نے نقل کیا، امام راضی نے کہا کہ جو ایمان خود بخود لائے اور خود اچھے اعمال کرے وہ سلہ میں ہوں گے، اور ان کے پیچھے پیچھے جو چلنے والے ان کی اولاد ہوگی وہ خلیل میں سے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی. اس امت کی فضیلت کیا ہے، یہ امت کیا ہے؟ آپ جو وہ دعا جو سنتے ہیں اللہم اغفر لامتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم، جو ہم دعا کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. کیوں اپنے فائدے کے لیے؟ اس لیے کہ جو اس امت کا بھلا چاہے گا اللہ اس کا ضرور بھلا کرے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ امت کی فضیلت ہے. تو فرمایا حضور نے کہ میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے، پتہ نہیں کہ اس کے بگننگ میں بھلائی ہے یا اس کے آخر کے اندر بھلائی ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس روایت کے صحیح سند کے ساتھ اگر ہم محمول کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کو ضرورت ہے، جو دین کے اندر ضرورت ہے امت کا جو پہلا طبقہ ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پچھلوں تک پہنچائے. ہاں، اسی طرح دین میں ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ پیچھے جو آنے والے وہ بھی دین پر قائم رہے اور لوگوں کو سنت کے اوپر، سنت کی روایت پر اور اس کے اظہار کے اوپر جماوے. ظاہری بات ہے جب دین کے بارے میں یہ ذمہ داری ہے تو جو پہلے ان کی تو فضیلت زیادہ ہی ہونی چاہیے اور ہوگی. جیسے کھیتی ہے، کھیتی اس کو ضرورت پڑتی ہے پہلے پانی کی ضرورت پڑتی ہے اور بعد میں بھی پانی کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جو پہلا پانی جتنا کام دیتا ہے وہ آخر والا پانی نہیں کام دیتا ہے. جو کھیتی کو پانی پہنچتا ہے، جو پہلا پانی پہنچتا ہے اس میں بڑی طاقت آ جاتی ہے. اگر پہلے میں نہیں ملا بعد میں ملا تو کام نہیں بنے گا. سمجھ رہے؟ اور پہلے مل گیا بعد میں تھوڑا کچھ بھی مل گیا تو چل جائے گا. تو یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تزال امت طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق
میری امت میں ایک جماعت ایسی رہے گی جو حق پر قائم رہے گی، حق پر غالب رہے گی، اور لا يضرهم من خذلهم، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جو ان کی مدد کرنا چھوڑ دے، جو ان کی مخالفت کرتا ہے کہا اس سے بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا قیامت تک۔ یا ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حتی یاتی امر اللہ وہم کذالک، اللہ تعالیٰ کا حکم قیامت آ جائے گی، لوگ اس طرح سے چلتے رہیں گے۔ ہر زمانے میں حق کے پرستار تو رہیں گے، چاہے تعداد میں کم ہو، لیکن حق کے اوپر رہیں گے لوگ۔ تو مقصد یہ ہے ابن کثیر کا کہنا کہ اس امت کی شرافت، اس امت کا جو مقام ہے دوسری امتوں کے مقابلے میں، اور دوسرا یہ کہ اس امت کے اندر مقرب لوگ زیادہ رہیں گے دوسروں کے مقابلے میں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں بلا حساب کے داخل ہو جائیں گے، اور پھر ایک روایت میں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اور 70,000 ہوں گے، 70,000۔ اب حساب لگاؤ، 70,000 پہلے 70,000 بغیر حساب کتاب کے، اور دوسری بات میں کہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 اس امت کے اندر سے جائیں گے بغیر حساب کتاب کے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت کے دن تم میں سے کالی رات کی طرح ایک جماعت کھڑی ہوگی جو زمین کو گھیر لے گی۔ فرشتے کہیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب امت آئی ہے، لما جاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مما جاء مع الانبیاء، یعنی حضور کے ساتھ جو امت آئے گی وہ دوسری امتوں سے، دوسرے نبیوں کی امت سے زیادہ ہوگی۔ ہاں، تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ ایک لمبی چوڑی روایت نقل کی ہے، اور اسی پہ پوری بات ختم، یعنی وقت چلا جائے گا، جس کے اندر اس امت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کسی نے خواب بیان کیا تھا تو اس خواب کے اندر حضور کی عادت تھی کہ صبح میں نماز کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور پوچھتے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ تو ابن زمل نام کے ایک صحابی ہے، انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں نے دیکھا ہے، انا یا رسول اللہ، فقال خیر تلقا و شر توقع، کہا کہ ایسی بھلائی ہوگی جس کو آپ پاؤ گے، اور ایسا شر ہوگا جس سے تم بچو گے، ہمارے لیے بھلائی ہوگی، ہمارے دشمنوں کے لیے وہ شر ہوگا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اپنا خواب بیان کرو۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک لوگوں کو دیکھا، ایک راستے کے اوپر کشادہ راستہ ہے، آسان راستہ ہے، اور لوگ چلتے جا رہے ہیں، اچانک وہ چلتے چلتے اس راستے سے کنارے پر ہو جاتے جہاں پر چرنے کا گھاس اچھا تھا، ایسے میری آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں، اور پانی ٹپک رہا تھا، اس میں ہر قسم کی گھاس تھی، اور تو اس طرح سے انہوں نے تقریباً دو جماعتوں کو دیکھا، اور اس کے اندر ایک آدمی کو دیکھا جو مجھے ناک ان کا یہ تھا، نتنا چھوٹا تھا، بیچ میں سے بڑا تھا، اور موٹی موٹی انگلی والے تھے، وہ جب بات کرتے تھے ایسے لمبے تھے تھوڑے، اور دوسرا ایک آدمی درمیانی قد کا تھا جو لیفٹ سائڈ کے اوپر تھا۔ اس پورے خواب کی تعبیر حضور نے بتائی کہ دیکھو تم نے جن کو دیکھا ہے، حضور کو دیکھا کہ آپ ممبر کے 7ویں درجے پر ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ 7واں درجہ کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کے 7ویں ہزار میں ہم لوگ آئے ہیں، کتنے؟ 7,000۔ اس دنیا کو 7,000 سال جیسے ابھی ہوئے، یوں آخری ہزار میں ہم آئے، اور لوگ کیا کہتے ہیں 1,00,000 سال ہو گئے۔ سائنٹسٹ تو اپنی اپنی ٹھوک رہے اور ہانک رہے ہیں جیسی ہو، لیکن شریعت سے جو حدیثوں سے پتہ چلتا ہے یہ آخری مطلب ہے کہ بالکل آخری سانسیں چل رہی ہے اس دنیا کی، یہ سمجھ لو۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس موٹی انگلی والے جس کو دیکھا وہ موسیٰ علیہ السلام تھے، اور دوسرے جن کو دیکھا وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی امت کی جو فضیلت اور جو کچھ چیز تھی وہ چیز بتائی اس کے اندر، اس حدیث کے اندر۔ خیر،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک المقربون فی جنات النعیم، تو کیا جو رائٹ سائڈ میں ہوں گے وہ بھی تو مقرب ہوں گے؟ پھر بھی ان کو مقرب کہا کہ دیکھو قرب کے درجے الگ الگ ہیں، بھئی یہ بھی ہم سے قریب ہے ہمارے دوستوں میں سے، یہ بھی ہمارے دوستوں میں سے، یہ سارے دوستوں میں سے، لیکن دوست میں بھی کچھ تو فرق ہوتا ہے۔ کوئی بہت زیادہ گہرا دوست ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی فون کر سکتا ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے، کبھی بھی کچھ کہہ سکتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سنبھل کے بات کرتے ہیں کہ نہیں یار میں اتنا قریب نہیں ہوں، ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی قرب کے درجات بہت زیادہ ہیں۔ جو لوگ سابق ہے وہ کہاں چڑھ گئے ہوں گے یا ابھی جا رہے ہوں گے، مقرب لوگ جو ہوں گے، اصحاب یمین جو ہوں گے وہ راستے میں ہوں گے اور وہ وہاں پہنچ گئے ہوں گے۔ یہ ہے فرق، ہے تو دونوں کے لیے جنت، لیکن درجات کے اعتبار سے فرق ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ کو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب چاہیں گے دیکھ لیں گے اللہ تعالیٰ کو، کچھ لوگ ہوں گے جو ہفتے میں ایک آدھ دفعہ دیکھیں گے، جیسا جیسا اللہ کا قرب نصیب ہوگا ایسا ایسا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اولئک المقربون فی جنات النعیم، میں نے کہا تھا کہ جنات النعیم اس لیے کہا کہ دنیا کے اندر آدمی جو باغات بناتا ہے اس باغ کا کوئی مقصد کچھ دوسرا بھی ہوتا ہے، وہاں پر تو صرف مزہ لینے کا ہی ہوگا اور کوئی مقصد نہیں ہوگا۔ ہاں، علی سرر موضونہ، علی سرر موضونہ، وہ ایسے تختوں پر ہوں گے کہ جن کو سونے کے تاروں سے بنا ہوا ہوگا، سونے کے تاروں سے۔ یہاں دنیا کے اندر سونا کتنا مہنگا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں سونے کے تاروں سے بنائے ہوئے تخت ہے، وہ بنے ہوئے ہوں گے۔ علی سرر موضونہ، سرور سریر کی جمع ہے، اور موضونہ کے معنی ایسا مضبوط ہوگا جس کا تانا بانا اس طرح سے بنا ہوگا جو سونے کا ہوگا اور مضبوط ہوگا۔ الودین اس رسی، چوڑی رسی کو کہتے ہیں کہ جو بہت مضبوط ہو۔ بادشاہوں کے لیے جو تخت ہوتے ہیں اس کے پائے بھی بڑے سخت ہوتے ہیں، اس کے اوپر بادشاہ بیٹھتا ہے، بادشاہوں کی بیٹھک ہوتی ہے، اور وہ ریشم کے کپڑے اس پر رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کیوں ایسا ہوگا؟ لکڑے کا ہوتا ہے تھوڑا سخت ہوتا ہے، لیکن ریشم کا تو نرم نرم ہوگا، جو بیٹھنے کے لیے تخت ہوگا۔ اور یہ تخت جو اللہ نے جنت میں رکھے ہیں مقربین کے لیے، سابقین کے لیے، وہ نفیس قسم کے جوہر سے بنائے ہوئے ہوں گے، اس کے پائے، اور اس کا جو بیٹھنے کی جو جگہ ہوگی وہ پھیلائے ہوئے سونے کی ہوگی۔ ایسے بھی سونا کیسے، ایسی دھات ہے وہ نرم ہوتی ہے، بہت نرم دھات ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین، انہی تختوں کے اوپر بیٹھیں گے اور ٹیک بھی لگائیں گے۔ بھائی دنیا کے اندر کرسی ہوتی ہے تو کرسی کے سامنے ٹیبل رکھتے ایسا بیٹھنے کے لیے، کہاں وہ ایسا نہیں ہوگا، وہ تخت ہی ایسا ہوگا کہ اسی تخت پہ بیٹھنا بھی ہوگا، اسی تخت پہ ٹیک لگانا بھی ہوگا۔ علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین، متقابلین، وہاں جنتی وہ جو سابقین ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے۔ ہاں، دنیا میں نہیں، سیاسی پارٹیاں ہوتی ہے، ایک کا منہ ادھر ہوتا ہے ایک کا ادھر ہوتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ دنیا کے بادشاہ جب ملتے ہیں تو نہیں دیکھا تھا، ابھی کسی جگہ پہ میٹنگ ہوئی تھی تو مودی ادھر کا منہ کر کے جا رہا تھا، اور وہ شریف کیا رہا، شہباز شریف، وہ دوسری طرف منہ کر کے جا رہا تھا، ہے۔ یہ دنیا کی بادشاہت کا یہ حال ہے، لیکن جنتی لوگ جب جنت میں جو سابقین ہوں گے وہ آمنے سامنے ہوں گے، فیس ٹو فیس ہو، وہ الگ چیز ہوتی ہے۔ منہ اگر وہ کہتے ہیں نا رنجیدہ دل کند رنجیدہ انجمنیرا، رنجیدہ دل کند رنجیدہ انجمنیرا، اگر مجلس میں ایک آدمی رنجیدہ ہوتا ہے پوری محفل رنجیدہ ہوتی ہے، مزہ نہیں آتا، ایک کا دل دکھا ہوا ہو تو پوری محفل بیکار ہوتی، لیکن وہاں تو علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین، آمنے سامنے ایک دوسرے کے ہوں گے۔ مطلب یہ کہ کوئی کسی کی پشت نہیں کرے گا، کسی کے پیچھے نہیں پڑے گا، وہاں نہ ایسے پیچھے پڑے گا نہ ایسے بیٹھے گا بھی پیچھے، دنیا میں تو پیچھے پڑے رہتے ہیں۔
اور ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ لوگ جو سابقین ہیں اپنے سے اوپر کسی کو پائیں گے ہی نہیں، جنت کے ایسے مقام پر ہوں گے کہ اپنے سے اوپر کسی کو نہیں پائیں گے، کسی انسان کو. یہ بھی ایک مطلب ہے، اور یہ زیادہ اقرب ہے، زیادہ قرین قیاس یہ معنی ہے، اس لیے کہ پہلی شکل جو کسی کی پشت نہ کرے تو وہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک ہی وقت کے اندر کیسے اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ سب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو، کیونکہ میں یہاں بیٹھا ہوں، وہ ایک سامنے یہاں بیٹھا ہے، تو اس سے تو میری جہت چہرہ فیس ٹو فیس تو نہیں ہو سکتا. میں آپ کی طرف بیٹھا ایسے، ان لوگوں کے ساتھ تو میرا فیس ٹو فیس نہیں ہو رہا ہے. اس لیے بعضوں نے کہا کہ وہ دوسرا جو معنی ہے وہ زیادہ مناسب ہے کہ آدمی اتنا اونچے مقام پہ ہوگا کہ اس سے اوپر کسی کو پائے گا نہیں. اور بعضوں نے یہ کہا ہے کہ ان لوگوں کو چہرے اتنے نورانی ہوں گے اور ایسا نور ہوگا جیسے لائٹ ہوتی ہے، آپ کہو گے لائٹ کدھر دیکھ رہی ہے، سب کی طرف دیکھ رہی ہے. کہا کہ وہاں بھی چہرہ اتنا نور ہوگا کہ جیسا لگے گا کہ ہر ایک دوسرے سے فیس کر رہے ہیں. اور امام مجاہد فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی کسی کی گڈی نہیں دیکھے گا. گڈی اس کو کہتے ہیں، اس کو گڈی موٹی ہونا بیوقوف ہونے کی نشانی ہے، معلوم ہے نا؟ یاد ہے؟ کیا یاد ہے؟ نہیں، حدیث یاد ہے. وہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ رمضان کے مہینے میں جو روزے کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ صبح صادق سے لے کر تمہارا روزہ شروع ہوتا ہے، تو قرآن نے یہ کہا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. فجر میں جب سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جاوے اس وقت سے روزہ شروع ہوتا ہے. تو اب ایک صحابی نے کیا کیا، ایک کالا دھاگا لیا اور ایک سفید لیا، تکیے کے نیچے ڈال لیا، کھاتے رہے، دیکھتے ہیں کہ الگ ہوا کہ نہیں، الگ ہوا کہ نہیں. کھاتے رہے. حضور کے پاس گئے، کہا کیسا رہا؟ کہا حضور میرا دھاگا تو الگ ہوا ہی نہیں. یہاں پر کیا عرض کیا؟ میرا دھاگا تو الگ ہوا ہی نہیں، کیسے شروع؟ کہا یہ یا صاحب القفا، یہ بڑی گدی والے، اس کا مطلب یہ نہیں، یہ صبح مراد ہے کہ رات کا جو اندھیرا ہے وہ اور صبح کا اجالا ہے. کہا وہ دونوں جب الگ ہو جائے کہ جب صبح ساری، کہا اس وقت سے روزہ شروع. دیکھو یہ تو ہنسنے کی بات کی تھی، لیکن میں ایک بات آپ کو اس کے اوپر ذرا غور کرو. وہ لوگ عربی جاننے والے تھے، صاحب لسان جن کو کہتے ہیں، وہ اتنی بڑی غلطی کر سکتے ہیں اس کے قرآن کی آیت کے سمجھنے میں. آج 15ویں صدی میں تھوڑا عربی جان کے کہے کہ یار میں تفسیر جانتا ہوں، کیا خاک جانتا؟ جب صحابہ اتنے بڑے عربی جاننے والے غلطی کر، اور آج کے زمانے میں ہر آدمی اپنے دماغ سے قرآن سمجھنے کی بات کر رہا ہے. اس سے سمجھ لو آپ لوگ کتنی بڑی مسٹیک ہو سکتی ہے. خیر، تو کوئی کسی کی گڈی نہیں دکھا، تو یہ جو موٹا ہوتا ہے نا وہ کوئی نشانی ہے اس چیز کی. متکئین علیہا متقابلین، یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے. بہت اچھی بات لکھی، اس کو علامہ آلوسی بغدادی نے لکھا کہ ایک دوسرے کی گڈی نہیں دیکھیں گے، یہ ان کا حسن معاشرت ہے. اچھی طرح ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہیں گے، کسی کا پیچھے کا نہیں دیکھتے کہ یہ کیسا لگ رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے. اور ان کے اخلاق معلوم ہو رہے، اور ان کے باادب ہونے کا پتہ چلتا ہے، اور ان کے بواطن، ان کے دل کے صفائی کی طرف اشارہ ہے. سمجھ رہے؟ ہاں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون. مزہ آ گیا اس میں. تو جنت کے اندر یہ سابقین کے پاس ایسے بچے چکر لگائیں گے جو ہمیشہ ہمیشہ بچے رہیں گے. کیا لے کر چکر لگائیں گے؟ باکواب واباریق، آب خورے لے کر. آب خورے جانتے ہیں؟ ہم لوگ تو پانی پینے کا گلاس بولتے ہیں، لیکن اصلی عربی اردو زبان میں اس کو آب خورا کہتے ہیں. آپ کے معنی پانی، کھانا کا معنی ہمارے حضرت بولتے ہیں نا پانی کھا لیا، تو وہ آب خورا. پانی پینے کا جو گلاس ہوتا ہے اس کو آب خورا کہتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ لوٹے، ہمارے فجی میں بے پنڈی کا لوٹا کہتے ہیں. لوٹے کہا کہ وہ بچے لے لے کے گھومیں گے ایسے ایسے.
صاحب روح البیان نے لکھا ہے کہ خدمت الولید امتع من خدمت الکبیر، بچوں کی خدمت بڑھیا لگتی ہے بڑی عمر والوں کی خدمت سے۔ بچے اگر خدمت کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بچوں، اللہ تعالیٰ نے بچوں میں اسی چیز رکھی ہے کہ لوگ کھینچتے ہیں، اور بعض لوگ ہوتے ہیں بچوں سے نفرت کرتے ہیں۔ خدمت الولید امتع من خدمت الکبیر، تو یہ جو بچے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، تو سارے جنتی ہمیشہ رہیں گے، تو ان کی کیا خوبی ہوئی؟ سمجھ رہے بات کو؟ بچے جو ہمیشہ ہمیش رہیں گے کا اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ہمیشہ ہمیش رکھے گا، یعنی نہ ان کو موت آئے گی نہ فنا ہوگا۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن دوسرا معنی زیادہ راجح ہے، وہ یہ ہے کہ یہ چینج نہیں ہوں گے، بچے بچے ہی رہیں گے، بچے بچے ہی رہیں گے۔ آدمی کی عمر بڑھتی ہے تو داڑھی بھی آتی ہے، کیا کیا چینجنگ ہوتی ہے؟ کہا نہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت میں جن بچوں کو خدمت کے لیے رکھا ہے وہ بچے بچے ہی رہیں گے ہمیشہ ہمیش، ان میں کوئی چینجنگ نہیں آئے گی۔ اور بعضوں نے یہ کہا ہے کہ یہ مخلدن کا لفظ خلدتن بنا ہے، جس کے معنی ہے بالی، ایک حلقہ ہوتا ہے جس کو گلے کان میں ڈالتے ہیں، کہا یہ بچوں کو بھی اس طرح سے ڈال دیا جائے گا، پتہ چلے گا کہ یہ بچہ کون ہے، جنت کا خادم ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ بچے ہوں گے کون؟ کیا کہا؟ یہ بچے ہوں گے کون؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اس میں کئی اقوال لکھے روح البیان روح المعانی کے اندر۔ ایک قول تو یہ ہے کہ دنیا والوں کی اولاد جو پہلے گزر گئی ہے، پہلے گزر گئی بالغ ہونے سے پہلے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا خادم بنائے گا۔ لیکن یہ قول اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے، اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اگر ایمان والے کی اولاد ہے تو اگر میرا بیٹا کسی آدمی کی خدمت کرے پابندی سے تو ایک قسم کا عیب لگتا ہے کہ یار اپنا کام کھیلنا چاہیے، کرنا چاہیے، بس اس میں لگا رہتا ہے۔ بعض لوگ کہتے کہ نہیں، ایمان والوں کے جو بچے گزر گئے ہیں بالغ ہونے سے پہلے وہ تو سیدھے جنت میں جائیں گے، اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ تو جنت میں رہیں گے۔ اور اگر بچپن میں گزر گئے یا ایسے ہی دنیا میں آئے ہی جیسے بغیر روح کے، یہ لوگ جنت میں ابراہیم علیہ السلام کی نگرانی میں رہیں گے، اور جب اس کے ماں باپ دنیا سے جائیں گے تو یہ پروٹیکٹر بن جائیں گے، اپنے ماں باپ کے لیے پروٹیکٹر، عذاب سے بچانے والے رہیں گے۔ اس لیے مسلمانوں کے بچے خدمت میں رہیں گے، بعض علماء کہتے کہ نہیں، ایسا نہیں۔ تو دوسرا قول یہ ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ کافروں کے جو بچے گزر جاتے ہیں وہ جنت والوں کے خادم ہوں گے۔ ارے بھائی، پلین میں کسی کو جھاڑو لگانے کی بھی خدمت مل جاتی ہے، صفائی کی بھی، تو بھائی پلین میں ایئر لائن میں کام کرتا ہے، یہ کیا کام کرتا ہے وہ مت پوچھو، وہاں کام کرتا ہے، تو جنت کی خدمت ہی مل جائے، عذاب تو نہیں ہوگا نہیں۔ ظاہری بات ہے کہ جہاں دوسروں کو نعمت مزے آئیں گے، بچوں کو بھی مزہ ملے گا۔ تو مشرکین کے جو اولاد، کافرین کے جو اولاد بچپن میں گزر جاتی ہے وہ جنت میں خادم رہیں گے، ایک قول یہ نقل کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک بچے کا انتقال ہو گیا تو میں نے کہا طوبی لہ عصفور فی الجنہ، ارے کیا خوش نصیب تھا، وہ تو جنت کی چڑیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولا تدرین ان اللہ خلق الجنہ وخلق النار فخلق لہذہ اہلا ولہذہ اہلا وفی روایت خلقہم لہا وہم فی اصلاب آبائہم۔ عائشہ نے یہ بتایا کہ دیکھو کتنا خوش نصیب ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تجھے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بھی پیدا کی ہے، جہنم بھی پیدا کی ہے، اور اس کے لیے بھی کچھ اہل پیدا کیے اور اس کے لیے بھی پیدا کیے،
یعنی اللہ تعالیٰ نے بچوں لوگوں کو اپنے ماں کے پیٹ میں جیسے تھے اللہ نے پہلے سے ان کو تیار رکھا کہ ان کو کہاں جانا ہے. اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ ماں عائشہ فرماتی کہ اللہ کے رسول ایمان والوں کی جو اولاد ہے فقال من آبائہ، کہا ان کے باپ دادا سے. میں نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ بغیر عمل کے اپنے ماں باپ کے ساتھ، کہا اللہ کو پتا ہے کہ یہ کیا کرے گا. بھئی جیسا گھر کا ماحول ملے گا ایسا تو وہ کرے گا. ظاہری بات ہے ایمان والے کا بچہ اگر گزر گیا ہے تو اس کو ایمان والا ہی سمجھا جائے گا. میں نے عرض کیا، ماں عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ مشرکین کے اولاد کا کیا؟ قال من آبائہ، کہا کہ وہ اپنے ماں باپ سے وہاں جا کے ان سے ملیں گے. میں نے کہا بغیر عمل کے؟ کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کیا کرے گا. اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کا قیامت کے دن امتحان ہوگا، ان کے لیے آگ کو نکالا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس میں داخل ہو جاؤ. ان بچوں کو کہا جائے گا کہ اس آگ میں داخل ہو جاؤ. تو جو داخل ہو جائے گا مطلب یہ کہ ماننے والا ہے، مطلب کہ ماننے والا ہے. وہ داخل ہوتے ہی بردن و سلامت، اس کو سلامتی وہاں مل جائے گی اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں داخل کیا جائے گا. اور جو انکار کرے گا کہا یہ انکار ہی کرنے والا ہے، لے جاؤ اس کو جہنم میں، کہ وہاں امتحان ہوگا. ومن ابا ادخل النار مع سائر الکفار. اور بعضوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو ترابا کہا جائے گا، مٹی. یہ روایت اتنی زیادہ معتبر نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ بچے چاہے تو ایمان والوں کے ہوں، وہ بچے چاہے تو مشرکین کے جو گزر گئے وہ ہو، وہ جنت میں خدمت کرنے والے بنیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ بچے ہمیشہ ہمیش کے لیے بچے ہی رہیں گے، ان میں کسی قسم کی کوئی چینجنگ نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ. اچھا ایک اور بات یاد رکھو، یہ بچے جو ہیں دو قسم کے ہوں گے. بعض تو وہ ہوں گے جو دنیا میں پیدا ہوئے تھے، چاہے ایمان والوں کے ہو چاہے مشرکین کے ہو، اور بعض وہ ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، جیسے حوریں پیدا کی ہیں. حوریں کو ایسے ہی جنت ہی کے ایسے بچے ہوں گے. دنیا کی رونق ہے، یاد رکھو جب اللہ تعالیٰ نے جنت کی رونق ان بچوں کو بنایا ہے تو دنیا کی رونق کے بچے، جس گھر کے اندر بچے نہیں ہوتے اس گھر کے اندر ایک زندگی نہیں لگتی. کہ یار بعض لوگ تو دوسروں کے بچوں کو لاتے ہیں کہ یار لاؤ تو ذرا اچھا لگے، اس لیے غصہ نہیں کرنا چاہیے اگر بچے الٹا سیدھا کریں. وہاں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ان کے جو مرید تھے تو اس مرید کو کہا کہ آپ کے یہاں بچہ ہے کیا؟ کہا ہے نہیں. ارے کبھی لاؤ تو صحیح. بچے کا دیکھنا بہت بڑے مولانا ہے، وہاں اس طرح سے بیٹھنا، بچہ آیا ایسے بیٹھے رہا ایسے. چلا گیا. کچھ دن کے بعد پوچھا آپ کیا بچہ؟ ارے اس دن تو لایا تھا. کہنے وہ تو بزرگ تھا، وہ بچہ تھوڑا، بچہ تو ٹوپی کھینچ لے رہے. کبھی میری کتنی کتابیں بچوں نے پھاڑ دی میرے، کبھی یہ کتاب کو اٹھاوے کبھی اس کو اٹھاوے. کا وہ بچہ ہوتا ہے. تو رونق ہے بچے گھر کی، جنت کی بھی رونق بنیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ، وہ بچے چکر لگائیں گے گلاس لے کر، پیالے لے کر. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس مقام پہ 3 قسم کی چیزیں بتلائی. اقواب ایک جمع ہے کوب کی، کوب کے معنی پیالہ ایسا، اور ابریق کی جمع ہے اباریق جس کے معنی ہے لوٹا، اور تیسری چیز وقبکاسی، گلاس. اب ان میں فرق کیا ہے؟ اور یہ سارے کے سارے جو برتن ہیں وہ شراب کے ہوں گے، شراب سے بھرے ہوئے ہوں گے. سمجھ رہے؟ ہاں دنیا والی شراب نہیں. دنیا والی شراب میں کیا ہوتا ہے؟ 4 چیزیں ہوتی ہیں. دنیا کی شراب میں 4 چیزیں ہوتی ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ شراب میں 4 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو نشہ ہوتا ہے، دوسرا درد سر، آدمی جب نشے والی چیز پیتا ہے تو درد سر ہوتا ہے. تیسرا قے ہوتی ہے، الٹی وامٹ، اور چوتھا پیشاب. بتا دینا بعد میں کہ نگورا میں کیا ہوتا ہے کہ نہیں، یہ سب چیزیں. اب ظاہری بات ہے آپ یہ کہو کہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے. ارے خود کو عقل اللہ نے دی ہے، جس کو توفیق مل گئی بچ گیا. ایک ماحول ہے فجی کا، ایک ماحول ہے، لیکن اس معاف کرنے میں ایک بات میں جو کہہ رہا ہوں کڑوی تو ہے، اس ماحول کے لیے اسپیشل کوئی محنت نہیں ہوئی کہ اس کو ختم کیا جائے، امت کی طرف سے نہیں ہوئی ہے.
کہ ایسا گروپ تیار ہو کہ اس کو بند کرو. حالانکہ گورنمنٹ کی طرف سے پولیس آتی ہے اسکول میں اور بتاتی ہے کہ یہ چیز منع ہے. اگر کہتے ہیں کہ نیشنل ڈرنک ہے، حالانکہ اسکول کے منع کرتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے. تو یہ چار چیزیں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ شراب میں یہ چار باتیں ہوتی ہیں، اور یہ چاروں کی چاروں باتیں نگونے میں ہوتی ہیں. تو اب ابن کثیر کی تفسیر آپ کو میں بتا دوں کہ یہ سن 774 میں لکھی گئی ہے، آج سے 700 سال پہلے کتاب لکھی گئی، اس میں یہ بات لکھی ہے. خیر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو پیالے ہوں گے یا گلاسیں ہوگی، ارے میں تو پہلی دفعہ ایک جگہ پہ دیکھا چھوٹی چھوٹی، میں یہ پیالے کیوں رکھتے ہوں گے؟ مجھے دماغ جب پہلے یہاں تھا 17 سال پہلے مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہے، بعد میں پتا چلا اسی کے گھر. خیر، ایک بات کرو، کبھی ایسا گناہ یاد آ جاوے، گناہ تو ہے، اللہ سے معافی مانگو اور اللہ سے اور شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا احسان ہے، تو نے ہمیں بچا لیا. ہاں، دیکھو ہم سب گنہگار ہیں، کوئی کسی کو پوائنٹ نہیں کر سکتا کہ یہ ایسا وہ ایسا، ہم سب گنہگار ہیں. لیکن جب اپنا پچھلا گناہ یاد آ جاوے تو آنسو بہا لو اللہ کے سامنے اور شکر ادا کرو، اور یہ کہو کہ یا اللہ میں غلط تھا، میں نے غلط کیا ہے. بہت سارے لوگ چھوڑ تو دیتے لیکن توبہ نہیں کرتے. اصل توبہ یہ کہ اپنے کو غلط کہنا کہ میری غلطی ہوئی ہے، میں رونگ تھا، اللہ کا احسان ہے کہ مجھے بچا لیا. خیر، تو جو پیالے ہیں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے بتائے، ایک کوب، ایک لوٹا اور ایک گلاس. اب ان میں فرق کیا ہے؟ جو کوب ہوتا ہے وہ اس طرح کا پیالہ ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ جو کیا کہتے ہیں ہولڈر نہیں ہوتا، جس کا کڑا نہیں ہوتا ہے، کڑا نہیں ہوتا اور ٹوٹی نہیں ہوتی. ٹوٹی جانتے ہیں نا، ٹوٹی نہیں ہوتی، اس کو کوب کہتے ہیں. جیسے ہم لوگ کبھی کبھی سالن اس میں نکالتے ہیں، چھوٹے پیالے. اور ایک ہے لوٹا. لوٹے کے اندر دونوں چیزیں ہوتی ہیں، جس کی ٹوٹی بھی ہوتی ہے اور جیسے ہمارے باتھ روم کے اندر جو رکھے ہیں لوٹے وہ. اور تیسرے نمبر پہ ہے گلاس، جس کو کاس کہا ہے، اور وہ بھی ایک قسم کا پیالہ ہی ہے جس میں شراب پی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کاس کو سنگلر استعمال کیا اور اباریک اور اکواب کو پلورل استعمال کیا. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ عربوں کے یہاں بھائی پینے کا پیالہ تو ہر ایک اپنا ہی رکھے گا. یہ الگ بات ہے کہ نگونے کے اندر ہر ایک کو چلتا ہے ملٹی، ہاں اس کا وہ پیے گا، اس کا وہ منہ مارے گا، وہ مطلب کہ سب چلتا ہے. لیکن جو شراب کھانا ہوتا ہے وہ ہر ایک کا الگ الگ گلاس ہوتا ہے، اس لیے اس کو سنگل استعمال کیا. لیکن بھری ہوئی تو شراب ہوتی ہے، وہ تو کئی بڑے بڑے برتنوں میں بڑی ہوتی ہے، اس میں سے چھوٹے چھوٹے میں نکالتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ عربوں کی عادت کے مطابق اکواب اباریک بیان کیا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو پیالے گھمائے جاتے ہیں دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے، اور بڑے بڑے پیالے اسی طرح سے بڑے بڑے لوٹے اس کو تو کوئی گھماتا نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو دنیا کے اندر جو گھماتے نہیں ہے وہ اس وجہ سے کہ اس میں تکلیف ہے. بھئی ایک تھڑیا رکھا ہوگا وہ وہیں پہ پڑا رہے گا، ہر ایک اپنے پیالے سے لے کے پیتا رہے گا. اب اس کو ہر ایک گھماتا رہے وہ تو مشکل ہوتا ہے. ہاں، لیکن وہاں پر اس کی ضرورت نہیں ہو. ہاں، اس میں بچے گھمائیں گے، اس کو لے کر گھومیں گے، چونکہ وہاں پیالے خود بخود گھومیں گے. سمجھ رہے؟ بچے تو ہوں گے گلاس اور اس طرح کی، لیکن جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں رکھی ہے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سوچا کہ مجھے کبوتر کا کباب کھانا ہے، وہ آئے گا، ذبح ہوگا اور تیار ہو کے آپ کی خدمت میں آ جائے گا. لیکن گلاس اور پیالے جو ہیں وہ خود بخود گھومتے رہیں گے. اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ کاسن اس پیالے کو کہتے ہیں، اس گلاس کو کہتے ہیں جس کے اندر شراب بھری ہوئی ہو، اور لوٹا مطلق اس کو کہتے ہیں چاہے شراب. یشترط فی اطلاق اسم الابریق علیہ ان یکون فی، اس میں بھی لوٹا اس کو ابریق اس کو کہیں گے کہ جس میں بھرا ہوا. اب سوال یہ ہے کہ کاسن جو ہے اس کو آخر میں لائے، اس لیے کہ ہوتا یہی ہے، پہلے بڑی ٹنکی میں بنتا ہے،
پھر لوٹے میں لاتے، لوٹے میں سے بھی گلاس میں لاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس کو بیان کیا. مِن معین، اور یہ بھی چشمے سے شراب نکلے گی. دنیا کی شرابیں تو کیا کرنی پڑے، نچوڑ نچوڑ کے بناتے ہیں. اور کبھی کبھی تو جو گڑ کی شراب بنتی ہے، اور اللہ کوئی ہماری حفاظت فرمائے. میں آپ کو بتاؤں، میں آسٹریلیا گیا تھا، تو آسٹریلیا سے واپسی کے اندر ایئرپورٹ پہ کسی ونواتو یہاں کا کوئی نوجوان جو کرسچن تھا، وہ میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا، اور میں تو انگلش میں کچھ بات کی، تو اس نے دھیرے سے بوتل نکالی اور اس نے جو پیا تو مجھے تو چکر آنے لگے کہ میں نے بدبو سونگھ لی تھی، اس کی بدبو آ گئی، مجھے چکر آ گئی. اس نے کہا آپ نے، میں تو نہیں پیتا ہے، یہ تو اسلام میں نو، اس کا الاؤ نہیں ہے. تو ایسی بدبو آتی ہے دنیا کی شراب میں، چونکہ وہ پھلوں کو گلا کر سڑا کر بناتے ہیں، اس کو سڑا کر بناتے ہیں. لیکن جنت کے اندر بنانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے اس کے چشمے رکھے ہیں، وہ نکلتی جائے گی، آتی رہے گی، آتی رہے گی، پیتے رہو. تو وہاں پہ اللہ کی محبت بڑھے گی، اور وہ شراب طہور ہوگی، وہ پاکیزہ شراب ہوگی. اور دنیا کی جو شرابیں ہوتی ہیں تو وہ ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کا دماغ کام نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا کہ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ وہاں پہ درد سر ہوگا اور نہ وہاں پہ عقل میں کوئی کمی آئے گی. شراب اس شراب کو پینے کی وجہ سے درد سر نہیں ہوگا آپ کو، اور جیسے دنیا کی شرابوں میں ہوتا ہے. ولا ینزفون، اور عقلیں بھی نہیں جائے گی، عقلیں بھی خراب نہیں ہوگی. دنیا اس سے معلوم ہوا کہ شراب ایک ایسی چیز ہے جس سے آدمی کی عقل چلی جاتی ہے. اسی لیے قرآن نے بتایا، اس شراب سے کہا کہ اس سے بہت ساری بیماریاں ہیں. ام الخبائث اس کو کہا گیا، شراب کو ام الخبائث کہا گیا. اب یہ اللہ سب کی حفاظت فرمائے. بہت سارے لوگ الگ الگ نام سے، بھئی یہ برانڈی ہے اور یہ ہے وہ ہے، نام بدلنے سے اس کا کام نہیں بدلتا ہے. شریعت یہی دیکھے گی کہ نام کیا تھا، ہاں بھئی کام کیا تھا وہ دیکھا جائے گا. اب اگر اس زمانے میں انگور کی شراب چلتی تھی، کھجور کی شراب چلتی تھی، تو آپ یہ کہہ کر کہ بھئی گناہ تو اس زمانے میں تھا نہیں تھا، تو اس کا کام وہی ہے جو اس کا کام تھا، لہذا وہ حکم اس کو ملے گا. ایپل کی شراب بنتی ہے، ایپل کی بھی بنتی ہے، اسی طرح یہ شوگر کین کی بھی بنتی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ بدل، کام ہے نشہ، بس بات خلاص. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب مت ہو اس حال میں کہ تم نشے میں ہو. اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. تو جو بھی آپ کی عقل پر پردہ ڈال دے وہ خبر ہے. ما یخامر العقل، قرآن سے پتہ چل رہا ہے کہ عقل اس سے چلی جاتی ہے. ہاں، لیکن اتنی بھی نہیں چلی جاتی کہ آدمی سمجھتا نہ ہو. اسی لیے شریعت نے ایسے نشے والے آدمی کی طلاق کا اعتبار کیا ہے. اگر حرام طریقے سے نشہ ہوا ہے اس کی طلاق واقع ہو جائے گی. لا یصدعون عنہا ولا ینزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون. میوے تو کہا کہ آپ جو چاہیں گے، آپ کو انتخاب کرنا ہے میوے کا تو، اور گوشت پرندے کا گوشت تو کہا آپ کا دل جو چاہے گا. دونوں کے الفاظ الگ الگ قرآن نے استعمال کیے. میوے کے اندر کہا کہ آپ کا اختیار ہے، آپ کو کیا کھانا ہے، اور میوے کا اور پرندے کے گوشت تو کہا کہ آپ کا دل جو چاہے گا. لیکن سوال یہ کہ پہلے میوہ کہا اور پھر گوشت کہا. ہم لوگ تو پہلے گوشت کھاتے پھر میوہ کھاتے، تو ہم صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے؟ اس کے لیے انتظار کیجیے آئندہ تھرسڈے کا انشاءاللہ.